بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے۔ یہ دن بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا اور کرم والا دن ہے۔ شعبان المعظم کا ہر دن ہی بہت کرم والا، فضیلت والا ہے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ انشاءاللہ لازمی عطا ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور اسی مہینے رزق بھی تقسیم ہوتا ہے اور اسی مہینے میں ہی انسان کی عمر کا، زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بہت زیادہ عطا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے انشاءاللہ عز و جل اس مہینے میں مایوسی نہیں ہوتی۔ فیصلہ آنے کی رات تک، رزق لکھنے کی رات تک یہ عمل، یہ وظیفے کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، نماز پڑھ کے، استغفار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ اس لیے آج کے ماہ شعبان کا جو جمعۃ المبارک ہے یہ بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت ہی برکت والا ہے۔ یہ عمل آج کے دن لازمی کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پورے سال کے دن پھر جائیں گے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، مشکل سے مشکل کام حل ہو جائے گا۔ کوئی ایسی حاجات ہوگی انشاءاللہ عز و جل، مغرب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجات پوری ہوگی۔ کوئی شادی میں رکاوٹ ہے انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے صدقے سے وہ حل ہوگی۔ کاروباری رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی اس وظیفے کے صدقے سے، اس دن کے صدقے سے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے تو اس وظیفے کے صدقے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پورے عمل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران کوئی بھی ادھر ادھر کا خیال اپنے ذہن میں نہیں لانا۔ اس لیے اس وظیفے کو کرتے وقت خود اپنی توجہ، اپنا دھیان ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا ہے جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو ہمارا رب غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، وہ ضرور ہمیں بخشے گا بھی اور ہماری دعائیں بھی سنے گا۔ جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ ہمیں سارا سال کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے اس دن کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اتنی آ جائیں گی کہ سمیٹنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنا رزق آئے گا، کاروبار میں کوئی بھی تنگی ہے، رکاوٹ ہے، گھر میں جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے فل توجہ سے، دھیان سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے اٹھنا نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے وہی 10-15 منٹ جو آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ درد بیان کرنے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وظیفے کے کرنے کے بعد اٹھنے سے پہلے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک مرتبہ تو ابھی میرے ساتھ یہ وظیفہ کریے گا، تو ایک مرتبہ مغرب سے پہلے لازمی یہ وظیفہ کر لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ پورا سال آپ کو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ماہ شعبان بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی بھی انسان مایوس نہیں لوٹتا، کوئی بھی انسان اپنی خالی جولی لے کے نہیں اٹھتا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب عطا کر دینا ہے جو بھی ہم اپنی حاجات دل میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں گے۔ اس لیے میرے بہن یا بھائی جو بھی پریشان ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا۔ اس وظیفے سے، اس عمل سے بہت سی آپ کو فائدے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس لیے وظیفہ کرتے وقت آپ نے اپنی تمام حاجتیں دل میں رکھنی ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکل آسان کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
جی اب ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ تو وظیفہ ہم نے فل توجہ سے فل دھیان سے کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران ہم نے دنیا کی کوئی بھی بات اپنے ذہن میں نہیں رکھنی، اور وظیفے کے دوران ہم نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے دل میں اپنی تمام حاجتیں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی تمام دعائیں اور حاجتیں دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یقین مانیں یہ جمعۃ المبارک جو ہے شعبان المعظم کا، یہ بہت ہی فضیلتوں والا برکتوں والا دن ہے۔ تو آج کے دن ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق، اپنے لیے گھر، اپنا جو کچھ بھی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا پیسہ، وہ سب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی اچھی زندگی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو منا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتیں بیان کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ تو اس لیے ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، تاکہ تعوذ پڑھنے سے ہمارے ذہن سے دنیا کا ہر خیال چلا جائے، اور ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ سب مل کے میرے ساتھ کریے گا تو انشاءاللہ عز و جل رحمتیں، برکتیں اور آپ سب کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور اس وظیفے کو آپ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز سے پہلے لازمی کرنا ہے۔ جی وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تسبیح شروع کریں گے۔ اس تسبیح کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ ہی گنتی کر لیں گے، اور ہم اس تسبیح کی بہت سی فضیلت ہے۔ اس تسبیح سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ہم سے، رب راضی ہو، تو سب کام ہی اچھے ہو جاتے ہیں، سب کام ہی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس تسبیح کو 11 مرتبہ پڑھیں گے اور اپنے دل میں یہ رکھیں گے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ جی ہم پڑھیں گے الحمدللہ یا ربی، 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 الحمدللہ یا ربی۔ جی یہ 11 مرتبہ ہم نے اس اسم مبارک کو مکمل کر کے اس دوران اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتیں بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پھر ہم اپنے دوسرے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت پاورفل عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو کرتے دوران ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ درد بیان کر دینے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اسم مبارک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کرے گا کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ جی اب ہم دوسرا جو عمل ہے، دوسرا وظیفہ ہے، وہ ساتھ ہی ہم شروع کریں گے۔ اس دوران ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے کسی سے بھی کوئی بھی کسی طرف متوجہ نہیں ہونا، اور اس عمل کو ہم نے ساتھ ہی شروع کرنا ہے۔ جی ہم دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے یہ یا ذوالجلال والاکرام، 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 یا ذوالجلال والاکرام۔ جی اس ہم نے تسبیح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا ذل
یہ زال کو ہم لام سے ملائیں گے، اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے تلفظ کے ساتھ ہم نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ تو اس کو 21 مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل ہماری تقدیر بدل جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں وہ سب عطا کرے گا جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ یہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی تیسری تسبیح شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ جی اب ہم اپنی تیسری اور لاسٹ تسبیح شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ان سب تسبیحوں کا نچوڑ ہے، اور جب ہم اپنا یہ عمل مکمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ سب عطا کرے گا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس دوران، اس وظیفے کے دوران مانگا ہے۔ جی اس تسبیح کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کو بھی ہم اپنے ہاتھ کی انگلی میں ہی گنتی کر لیں گے۔ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ اب ہماری ساری تسبیح کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے رزق مانگیں گے، اپنے لیے گھر مانگیں گے، اپنے لیے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ جی آج کا دن اپنا یہ ٹائم صرف 10-15 منٹ کا نکال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، پورا سال آپ سے پیسہ نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی وظیفہ لازمی کیجئے گا۔